یہ الیکشن دو فرد کے بیچ میں نہیں ہے، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا، یہ الیکشن جموں کشمیر کے لوگ بذریعہ بڈگام ورسز نیشنل کانفرنس ہے۔ مدعا اور مقصد یہی ہے ہمارا کہ 70 سال سے یا پچھلے 1 سال سے نیشنل کانفرنس نے کیسے یہاں کے لوگوں کو ڈیہیومنائز کیا، کیسے ان کو اپنے حال پہ چھوڑا۔ 1 سال میں جو چیلنجز بڈگام کے لوگوں کو آئے، اس میں کون ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا رہا۔ یہاں کے لڑکوں کو یو اے پی اے میں گھسیٹ کے جیل لیا گیا، ان کو وہاں سے چھڑانا، اس تلوار سے باہر نکالنا، یا باقی جو مسئلے مسائل ہیں ان فرنٹس پر ان کے ساتھ ہم ہی رہے۔ وہ ہماری جماعت تھی، وہ میں ہی تھا، حالانکہ یہ ذمہ داری نیشنل کانفرنس کی تھی، ٹھیک ہے، عمر عبداللہ صاحب کو 1 سیٹ ہی رکھنی تھی، مگر ایز اے چیف منسٹر وہ بھی یہاں کے لیے کام کر سکتے تھے، مگر ان نے بالکل ایبنڈن کیا اس یہاں کے لوگوں کو۔ حالانکہ یہ وعدہ کر کے بھی اگر مجھے بڈگام ہی زیادہ لیڈ دیتا آن ریکارڈ ہے تو میں یہاں کے لوگوں کی خدمت کروں گا، مگر جس طریقے سے نیشنل کانفرنس نے بار بار یہاں کے لوگوں کو ڈیہیومنائز کیا، یہ فیصلہ تو ایٹ لیسٹ کیا ہے کہ وہ اس جماعت کی سٹیپ نہیں بننا نہیں چاہیں گے۔ باقی 11 نومبر 2025 آئے گا تو میرے خیال سے لوگ وہی فیصلہ دیں گے کہ جس فیصلے میں ان کا عزت نفس محفوظ رہے گا انشاءاللہ، اور وہ راستہ صرف اور صرف قلم دعوت ہی۔ استقبال ہے آپ سبھی کا آواز برصغیر میں سعید عشرت نذیر۔ بڈگام کی اگر بات کریں تو یہاں پہ جو ہے بائی پولز انتخابات ہونے جا رہے ہیں، اور اسی بیچ اگر ہم بڈگام ضلع کی بات کریں تو یہاں پہ جو ہے سیاسی گہمہ گہمی عروج پہ ہے۔ مختلف سیاسی جماعتوں سے امیدوار میدان میں ہے، اور ہمارے ساتھ سعید آغا منتظر جو پی ڈی پی کے امیدوار ہے، ان سے بات چیت کریں گے۔ صاحب سب سے پہلے بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ بہت شکریہ۔ کیا کہنا چاہیں گے، کہاں پہ آپ اپنی جماعت یعنی پی ڈی پی کو دیکھ رہے ہیں بڈگام انتخابات میں؟ دیکھیے، ہماری جماعت کی کوشش ہے، پارٹی کا منشور ہے کہ ہم کیسے جموں کشمیر کے لوگوں کی زندگیوں میں آسانی لا سکیں، ان کی ہم زندگی کیسے آسان بنا سکیں۔ جماعت کا فوکس ہے کہ اس نعرے کی شروعات بڈگام سے ہی ہو، کیونکہ جب ہم بڈگام کانسٹیچوئنسی کی بات کریں یا ڈسٹرکٹ کی بات کریں، فی الحال ہم محدود کانسٹیچوئنسی میں ہی ہیں، تو ہم کانسٹیچوئنسی کی اگر بات کریں گے تو اس کو کافی چیلنجز کا سامنا ہے۔ یہاں کے لوگوں کو بیسک ضروریات کے لیے ترسایا گیا ہے، تو ہماری یہی کوشش ہے کہ جو ہمارا نعرہ ہے کہ یہاں کے لوگوں کی زندگی ہم بہتر کریں، آسان بنائیں، تو کوشش یہ ہے کہ اس کی شروعات بڈگام سے ہی ہو۔ اگر ہم اپوزیشن جماعت جس میں آپ کے چاچا جان بھی الیکشن لڑ رہے ہیں، نیشنل کانفرنس کی میں بات کر رہی ہوں، ان کے منشور یعنی کہ مینیفیسٹو کی بات کی جائے تو انہوں نے اپنے مینیفیسٹو کے اندر بہت بلند بانگ دعوے کیے تھے، جو کہ 1 سال گزرنے کے بعد بھی پورے نہیں ہوئے۔ بڈگام میں ہم نے دیکھا کہ ڈیولپمنٹ سے بڈگام بالکل محروم ہے، تو آپ کیا کچھ نیا اپنے لوگوں کے لیے کیا کچھ سہولیات آپ بڈگام میں رکھنے جا رہے ہیں جس کی بنا پہ جو ہے وہ آپ کو ووٹ دیں؟ دیکھیے، ہماری پارٹی کی صدر مکرمہ مفتی صاحبہ نے ہمیں ڈائریکشن دی ہے کہ آپ اس الیکشن کو بڈگام اسپیسیفک رکھیں، اس کے باہر آپ نہ نکلیں۔ جو یہاں کے مسئلے مسائل ہیں ہم وہ پہلے حل کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ سڑک کی صورت میں ہو، چاہے وہ پانی کی صورت میں ہو، بجلی کی صورت میں ہو۔ یہاں سب سے بڑا مسئلہ نوٹیفیکیشن کا ہے۔ یہاں کی جو پوری کانسٹیچوئنسی کی ملکیتی زمین ہے وہ نوٹیفائڈ کی گئی ہے نیشنل کانفرنس کی طرف سے 2011 میں۔ یہاں کے لوگوں کو کوئی اجازت ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے ملکیتی زمین پر اپنا مالکانہ حقوق کا مظاہرہ کر سکیں۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں ہم پہلے ٹھیک کریں، پھر بڑے کینوس پر پھر ہم بولیں گے ہم بڑا کارخانہ یہاں لگوائیں گے، وہ بات کی بات ہے۔ فی الحال جو یہاں کے بیسک چیزوں کے لیے یہاں کے لوگوں کو جو ترسایا گیا ہے، کوشش ہماری ہے کہ پہلے ہم وہ ٹھیک کریں۔ اگر ہم حال ہی میں ہوئے اسمبلی انتخابات کی بات کریں، جس میں اگر ہم بڈگام کانسٹیچوئنسی کی بات کریں تو یہاں پہ جو ہے نیشنل کانفرنس کو 35,000 سے زائد ووٹس ملے تھے، جبکہ پی ڈی پی جماعت کی بات کریں ان کو خالص 17,525 ووٹس حاصل ہوئے ہیں۔ تو ایسے میں آپ کو کیا لگ رہا ہے، جس طریقے سے جو اس وقت اسمبلی کے اندر ایک بولڈ وائس وحید پارا کی میں بات کر رہی ہوں، وہ آپ کی الیکشن کیمپین میں حصہ لیے ہے، کیا لگ رہا ہے جو ایک بہت بڑا گیپ ووٹس میں ہے، کیا وہ پر ہو سکتا ہے ان انتخابات میں؟ دیکھیے، جہاں تک ووٹنگ کا تعلق ہے، میں اتنا آپ کو وثوق سے بتانا چاہوں گا
कि यहाँ के लोगों ने ये फैसला किया है कि वो किसी जमात की अब स्टेपनी नहीं बनेंगे, बिल्कुल ना ही ऑप्शन 2। जी तो फिर बाकी अब लोगों तक है कि वो कैसा फैसला 11 नवंबर 2025 को देते हैं। तो हम यही उम्मीद रखते हैं कि वो फैसला देंगे जिससे उनका इज्जत नफ्स पामाल ना हो। जहाँ तक जो यहाँ से 11 नवंबर 2025 को जो फैसला यहाँ से जाएगा जी वो मेरे ख्याल से पूरे जम्मू कश्मीर की तर्जुमानी करेगा। जी मैं इस इलेक्शन को देखता हूँ, जम्मू कश्मीर के लोग बजरिए बड़गाम वर्सेस नेशनल कॉन्फ्रेंस, जी जो धोखा, जो फरेब, जो उछेपन का मजाक जम्मू कश्मीर के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया, जी हुसूल इक़्तिदार पर काबिज होकर इतनी बारी अक्सरियत का मैंडेट देकर लोगों का गरज यही था जी कि अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक वन साइडेड मैंडेट, मजबूत मैंडेट देते हैं, बिल्कुल शायद एक कहीं ना कहीं हमारी जो सियासी मसाइल है या रोज़मर्रा के मसले मसाइल है उन फ्रंट्स पर हमें कोई रिलीफ देगी। मगर बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। अब यहाँ पर अपोजिशन की ज्यादा जिम्मेदारी है, चाहे वो अपोजिशन में एक बंदे हो, 2 हो, 4 हो। अब उनको तर्जुमानी उन जम्मू कश्मीर के लोगों की करनी है ताकि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को हम याद दिलाएं, गवर्नमेंट को हम मजबूर करें जो अपने वादे वईद यहाँ के लोगों के साथ किए थे, आप उन फ्रंट्स पर काम करना शुरू करेंगे। और जो फैसला यहाँ से जाने वाला है वो शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस को कहीं ना कहीं मजबूर करेगा कि ये सोचने पर कि अब मुझे लोगों के काम करने हैं कि या कंटिन्यूसली लोगों के साथ मजाक करना है। तो इसलिए मेरे ख्याल से ये इलेक्शन और जो फैसला है वो काफी अहमियत का हामिल है। जैसे आपने खुद ही कहा कि बड़गाम का इलेक्शन जो है वो काफ़ी अहमियत का हामिल है, तो आपसे जानना चाहेंगे उमर साहब को जो एतमाद यहाँ के लोगों ने दिया था, हालांकि अगर हम आप ही के ख़ानदान की बात करें, यहाँ उनका कोई कैंडिडेट उस टाइम पे नहीं था, उमर साहब को चुना था, उसके बावजूद भी उमर साहब ने यहाँ के लोगों को धोखा दिया। जहाँ तक पिछले इलेक्शन का ताल्लुक है, ये तो हमें मालूम था कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की आदत है कि वो मसले मसाइलों को वेपनाइज करते हैं, खूब वो उन पर बात करते हैं। उन्होंने हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस की रवायत रही कि इन मसलों को साधन बनाए, एज अ ब्रिज, एज अ रोड बनाए ताकि हम इक़्तिदार पर बैठे। तो उसी की रोशनी में जो उनकी कैंपेनिंग थी, ने कहा कि आप हमें एक बार एतमाद दीजिए, हम अगले दिन आर्टिकल 370 की हम बहाली करेंगे और 200 यूनिट फ्री देंगे, गैस सिलेंडर्स देंगे, 1 लाख नौकरियां देंगे। मकसद इनका यही था कि हम कैसे वजारत आला पर जाएं। तो उनको लगा कि अगर हम ये इशूज़, क्योंकि इन इशूज़ का ताल्लुक बराह रास्त लोगों की ज़िंदगी के साथ है, तो अगर हम ये इशूज़ उठाते हैं तो शायद कहीं ना कहीं लोग हमें एतमाद देंगे। और उन्हें वही भी किया और उसमें कामयाब भी हो गए और हुकूमत में बैठ गए। फिर यू टर्न शुरू किया, क्योंकि मुद्दा और मकसद नेशनल कॉन्फ्रेंस का यही था कि किसी भी तरीके से जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती ये वो करके हम किसी भी तरीके से इक़्तिदार में आना चाहते हैं। तो ये पीडीपी जमात के नुमाइंदे बड़गाम से सईद आगा मुंतजिर मेहदी साहब हमारे साथ बातचीत कर रहे थे और इनका क्लियर ये कहना है कि बड़गाम में होने वाले इंतखाबात जो है वो सिर्फ बड़गाम वर्सेस नेशनल कॉन्फ्रेंस है। तो ये बहुत बड़ी बात है यहाँ पे। अब देखना होगा कि 11 नवंबर को किसको लोग चुनेंगे, किसको वोट देंगे। बाद में 3 दिन बाद रिजल्ट्स आएंगे, उसकी तफसील भी आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल बड़गाम में क्या कुछ सियासी हलचल है वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहें इस खुसूसी रिपोर्ट के साथ। मुझे दे इजाजत।